السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔
حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بعثت تو تقریباً 10 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے علی، کنیت ابو الحسن، ابو سبتین اور ابو تراب۔ یہ وہ بچہ ہے جڑا اپنے بارے خود کہندا ہے کہ میری امی نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور یہ حیدر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب بھی ہے، اس کا معنی ہے شیر۔ یہ وہ ہستی ہے جڑی حیدر بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ انہاں دے والد ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دین والے، آپ نال تعاون کرنے والے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور یہ خوش نصیب بچہ ہے جنہیں بچپن دے اندر ہی ساری کائنات دے بچیاں دے وچوں سب تو پہلا محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا۔ انہاں دی سب تو بڑی پہچان کہ یہ رسول پاک دے داماد نے، حضرت حسن و حسین دے والد اور سیدہ فاطمہ الزہرا دے شوہر نے۔ حضرت فاطمہ دی زندگی دے اندر تے کوئی نکاح نہیں کیتا، مگر سیدہ فاطمہ دی وفات دے بعد حضرت علی نے 9 نکاح کیتے، اور تقریباً 20 تو زیادہ آپ دے بچے اور بچیاں نے، یعنی آپ دی اولاد 20 تو زیادہ ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد امت دی باغ دور سنبھالن والے، منصب خلافت تے بیٹھن والے، امت دی کمان کرنے والے جرنیل اسلام سیدنا علی المرتضیٰ 4 سال 8 مہینے 9 دن خلافت کرن دے بعد 63 سال دی عمر دے اندر 18 رمضان المبارک 40 ہجری دے اندر آپ دی شہادت ہوئی۔ سید حسن نے آپ دا جنازہ پڑھایا، اور تاریخی روایات کے مطابق کوفہ دے قریب مقام نجف تے آپ دی تدفین ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ عام طور تے یہ حدیث تسی سنتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، لیکن اصل دے اندر وہ حضرت علی المرتضیٰ دا اپنا قول مرفوعاً حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 گروہ میری وجہ تو جہنم دے اندر جا رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جڑا آپ نو بڑا بڑھا دیتا ہے، آپ نو انسانیت دے درجے تو اٹھا کے الوہیت دے درجے تے رکھتا ہے، یعنی آپ نے مشکل کشا، الہ اور حتیٰ کہ رب ہون دا درجہ دیتا ہے۔
اور نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایک گروہ وہ ہے جڑا آپ کو بڑا ہی کمزور بزدل مغلوب مقہور مجبور اور حتیٰ کہ ایک گروہ ایسا ہے جڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہندا ہے کہ رسول پاک دی وفات دے بعد حضرت علی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور آپ نے اسلام چھک دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی گروہ جہنمی نے، اور وہ گروہ جنہ دا عقیدہ صرف وہ ہے جو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث پاک دے اندر ہے، اور وہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اللہ احکم الحاکمین، تو دعا کرو اللہ زندہ بھی رکھے تو ایمان تے رکھے، خاتمہ بھی ہوئے تو میرا تہاڈا حال تے ایمان دی اندر ہوئے۔ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے چچا عباس کول گئے تے حضرت عباس کو جا کے کہتے ہیں چچا جی ان اخاک ابا طالب کثیر العیال، تواڈے علم چھے کہ تہاڈا بھائی ابو طالب وہ دی بہت زیادہ اولاد ہے، یعنی سب تو بڑی فیملی اس خاندان دے اندر اولاد دے اعتبار نال اس وقت۔ فرمایا تہانوں پتہ ہے کہ تہاڈے ویر ابو طالب دی اولاد بڑی ہے، فیملی بڑی ہے، افراد زیادہ نے تے گھر دا خرچہ نہیں چلتا، ماڑا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، گھر دے حالات ٹھیک نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جدو کوئی کسی دا خیال نہیں کرتا، اور یہ بات نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے دی ہے۔ اجے آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، عرب دے اندر خوف، دہشت، بربریت، سفاکیت، کوئی کھا کے سوندا ہے، کوئی بھکھیا سوندا ہے، کسے نو فکر کوئی نہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کسے نو پرواہ کوئی نہیں، کسے دی حالت اچھی ہے، کسے دی حالت بری ہے، کسے نو کسے نال تعلق نہیں، ہر بندہ اپنا ہی فائدہ سوچدا ہے۔ اس وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرماندے نے چاچا جی ویر تہاڈا ہے تے چاچا میرا ہے، ابو طالب دے بچے زیادہ نے تے گھر دے اخراجات دی نسبت انہاں دے وسائل تھوڑے نے، گزارا نہیں ہوندا، پریشان رہندے نے۔ حضرت عباس کہندے نے پترا کی کہنا چاہتا ہے؟ یعنی نبی پاک آپ دے بھتیجے نے آندے نے میرے بھتیجیا، میرے پترا، میرے بیٹا، کہنے دا مقصد کی ہے؟ فرمایا چچا جی اٹھو نا ذرا ابو طالب دے گھر چلیے، پترا کہنا کی چاہنا ہے، لے جانا کیوں چاہنا ہے؟ تو آپ نے اس موقع تے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ایک بچے دی کفالت محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک بچے دی کفالت اسی کر لو، ایک بچہ میں اپنے ذمے لے لینا اور ایک بچے نو تسی اپنے ذمے لے لو، تاکہ چچے ابو طالب دا کوئی بھار ونڈیا جائے، انہاں نال کوئی تعاون ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نا اپنے چچا عباس کو لے کے حضرت عباس دی معیت دے اندر ابو طالب دے گھر گئے، تو حضرت علی مرتضیٰ چھوٹے جے بچے مٹی تے کھیل رہے ہیں، بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو اٹھایا تو اپنے سینے نہ لایا، فرمایا چاچا جی اس بچے دی کفالت میں کراں گا۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اٹھایا اور اپنے سینے نہ لایا، فرمایا جعفر دی کفالت عباس کرے گا۔ حضرات کے توجہ ہے، یہ وقت ہوئے جدو مکے دے اندر، عرب دے اندر، اس خطے دے اندر شراب عام، جوا عام، بے حیائی، برائی، عریانی، فحاشی، بدماشی، عیاشی، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت، بچیاں دا زندہ دفن کیتا جانا، گالی گلوچ،
یعنی نہ کسی دی عزت محفوظ، نہ کسی دا مال محفوظ، نہ کسی دی جان محفوظ۔ اس دور دے اندر نبی پاک نے حضرت علی المرتضیٰ نو سینے نہ لایا، اپنے گھر لے آئے۔ قابل توجہ جملہ تے بات ہے وے بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے نکاح تک، نکاح تو لے کے آخری عمر مصطفیٰ دی اللہ دے حبیب نے حضرت علی المرتضیٰ نو اپنی زیر نگرانی رکھے۔ میرے دوستو، میرا مصطفیٰ بھی گناہاں تو بچن والا، میرا مصطفیٰ معصوم، میرا مصطفیٰ ایسی ہستی ہے جہدے گھر دے اندر گناہ دا تصور بھی نہیں، تو ایسا پاکیزہ شخص، ایسی عظیم ہستی جدو سیدنا علی نو اپنے گھر لے آئے، کفالت کرے، پرورش کرے، نگہداشت کرے، پھر مننا پے گا بچپن تو لے کے آخر عمر تک حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اللہ نے ہر غلطی اور گناہ تو محفوظ رکھے ہوئے۔ بحیثیت انسان چھوٹی موٹی خطا دا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ معصوم مصطفیٰ ہے۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، بڑیاں غلطیاں، بڑے جرائم اللہ پاک نے مصطفیٰ دی نگہداشت اور آپ دی پرورش اور آپ دی تربیت دے نتیجے دے اندر حضرت علی المرتضیٰ نو ہر قسم دے عیب تو محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر ایک وری پیار نال کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ عام طور تے ساڈا ذوق بھی ہے، ساڈا شوق بھی ہے کہ کوئی اشعار، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی سنا دیتا جائے، جمعے دا ٹائم گزر جائے، ایک گھنٹہ ٹائم، نہ کوئی تربیت، نہ کوئی حال احوال، نہ کوئی معاملہ، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی سیرت، پھر تے اسی کہنے کہ ماشاءاللہ جمعہ دا حق ادا ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی پڑھی لکھی بات ہو جائے، کوئی سمجھداری دی بات ہو جائے، کوئی دنائی دی بات ہو جائے، تو بعض اوقات اسی بھی یہ سمجھنے آ گئی آج جمعہ دا مول نہیں پیا، آج نہ میں ٹائم ہی پاس ہویا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ایمان بھی نصیب فرمائے تو صحابہ جیسا نصیب فرمائے، سارے مل کے آمین کہتے ہیں۔ یہ جمعے دی کڑی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، سارے ہفتے دا ٹائم ایک پاسے، سارے ہفتے دا ٹائم ایک پاسے، اے بربا برکت لمحات ایک پاسے، ہفتہ اے جمعہ گزرنا ہے ایمانداری دے نال، جمعے تو بعد اگلے جمعے تک اپنا کار دیکھ، اپنا کاروبار دیکھ، اپنے معاملات دیکھ، اپنا دن رات دیکھ، کتنا وقت تیری تربیت ہے، کتنا ٹائم اپنی تربیت کرنا ہے، اپنے آپ نو سمجھانا ہے، اپنے بچیاں نو سمجھانا ہے، اہل خانہ نو ٹائم دینا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے نے جڑے 8 دن دے بعد کو حدیث سن لیندے نے، قرآن سن لیندے نے، مجلس میں آ جاندے نے، پورا ہفتہ انہاں کوئی ٹائم نہیں۔ جے رب نے توفیق دیتی ہے، فضل ہویا، کرم ہویا، انعام ہویا، احسان ہویا، اللہ دے گھر وچ آ گئے ہو تے نیت ایک ہوے، ربا راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ثواب مل جائے، گناہ معاف ہو جائے، غلطیاں دور ہو جان، اللہ اس مجلس نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شیر نے، بہادر نے، دلیر نے، جری نے، آپ فاتح نے، یہ شک کوئی نہیں، لیکن جیڑی گل میں سمجھانی ہے، جیڑی گل اسی بڑی تھوڑی کرنے بھی ہاں، علماء تو کرانے بھی ہاں، بہت تھوڑا وقت دینے ہیں کہ ایسی بات کوئی کرے، اسی سنیے تے پھر خوش ہو جائیے۔ ہوں تو آج جمعے چ اپنا ایمان کا لیول بھی چیک کرنا ہے، کس جگہ جا کے تیرا ایمان منور ہویا ہے، ایمان بڑھے ہے، طبیعت اشاش بشاش ہوئی ہے۔ میں آیت بھی پڑھاں گا، میں شعر بھی پڑھاں گا، میں قصہ بھی سناواں گا، میں حدیث بھی سناواں گا، تو اپنے آپ کا اندازہ آج خود کر لیں، لیکن پھر دعا کر اللہ گناہگار تے خطا کار ہاں، تیری رحمت تے طلبگار ہاں، اللہ با برکت تے رحمت والیاں گھڑیاں نے، ربا گناہ نہ ویکھی، اپنی رحمت ویکھ کے سانو سارے اپنے محبوب بندیاں وچ شامل فرما۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہادر دلیر شجاع و ڈر صحابی رسول داماد مصطفیٰ
ابو الحسنین ساریاں خوبیاں عظمتاں اپنی جگہ مسلمان ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعزاز ہے۔ آپ فرماندے نے لوگوں پوری امت دے اندروں میں او خوش نصیب ہاں جنہ امام الانبیاء نو سب تو پہلا امام کائنات نال بیٹھ کے سب تو پہلا رب دے نبی دے قریب بیٹھ کے میں رب دی وحی نو نازل ہوندیاں ویکھے، امام الانبیاء دے نال رہن والے، بچپن دے اندر کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی پاک دی نگاہاں دے سامنے کھیلنے والے، آپ فرماندے نے میں او بندہ جن نے سب تو پہلا امام الانبیاء کے جبریل نو وحی لے آندیا ویکھیا وے، وحی دے اشعار ویکھے نے، اور کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نصیب وے کہ چھوٹی عمر دے اندر بچپنے دے اندر اللہ نے انہاں نو حافظ قرآن بنا دیتے، اور آپ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ حافظ تفسیر بھی نے، تفسیر دے بھی حافظ، قرآن دے بھی حافظ، تفسیر تو مراد دے قرآنی آیات میرے نبی سمجھان والے، حدیث مصطفیٰ قرآن پاک دی تفسیر ہے، یعنی آپ قرآن دے بھی حافظ، آپ نبی پاک دی حدیث دے بھی حافظ نے۔ حضرت علی فرماتے نے سلونی ان کتاب اللہ، تینوں گل سمجھ آ جائے، اللہ دی قسم ایمان چمک جائے، طبیعت خوش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سلونی عن کتاب اللہ انہو لیس من آیت الا وقد علمت این نزلت بلیل او نہار فیما نزلت وعلا من نزلت۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مینو قرآن دا بھی علم، اللہ ذوالجلال مینو حدیث دا بھی علم دیتا ہے، مینو قرآن دا بھی علم ہے، مینو قرآن دی تفسیر دا بھی علم ہے۔ سلونی عن کتاب اللہ، اور قرآن دی سمجھنا آئے، آیت دے سمجھنا آئے، فرمایا میرے کو سوال کریا کرو۔ آپ فرماتے ہیں انہو لیس من آیت، فرمایا قرآن پاک دی کوئی ایک آیت ایسی نہیں، الا وقد علمت این نزلت بلیل او نہار۔ علی مرتضیٰ نو پتا ہے یہ آیت دن دے ٹائم نازل ہوئی یا رات دے ٹائم نازل ہوئی ہے، یعنی میں نو پتا ہے قرآن دیاں آیتاں کس وقت نازل ہوئیاں، کس حالات میں نازل ہوئیاں، فیما نزلت کیڑے موقع تے کیڑی شخصیت دے واقع حادثے دے بارے نازل ہوئیاں نے، وعلا من نزلت، یعنی آپ فرماتے ہیں لوگوں قرآن پاک دا علم اللہ ذوالجلال میں نو دیتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ دی سیرت پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، کسے مسئلے دے اندر اختلاف ہو جاندہ ہے، کسے مسئلے دے اندر اشکال پیدا ہو جاندہ ہے، صحابہ دی آراء مختلف ہو جاندیاں نے، صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کو دینے، کیونکہ میرے علی امیر المومنین بھی نے، خلیفۃ المسلمین بھی نے، علی مرتضیٰ آپ مدینے دے قاضی تے جج بھی نے، حضرت علی المرتضیٰ آپ فقیہ بھی نے، محدث بھی نے، سیدنا علی المرتضیٰ آپ حافظ قرآن بھی نے، مفسر قرآن بھی نے، اور لوگوں کسے مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جاندہ ہے، نبی دے صحابہ علی مرتضیٰ کو لاؤندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ وہ مسئلہ سمجھا دیندے ہیں، اور میں مثال دے طور تے عرض کرنا، قرآن کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور مومنوں نمازاں دی حفاظت کر لو، اور مومنوں نمازاں دا خیال کر لو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور تے نماز وسطی صلاۃ وسطی دی حفاظت کرو۔ اللہ کو دعا کر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز وسطی خالق کائنات نے فرمایا نماز وسطی دی حفاظت کرو۔ مومنہ بادیو، نماز وسطی تو مراد، نماز وسطی تو مراد کیڑی نماز ہے؟ اختلاف صحابہ دے دور دے اندر کوفے دے اندر مسئلہ کھڑا ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ دی موجودگی دے اندر کوفے دے لوگاں دے اندر اختلاف ہو گیا، والصلاۃ الوسطی
نماز وسطی تو مراد کیڑی نماز ہے؟ نماز وسطی دا مراد ہے درمیانی نماز۔ ہن آرا مختلف ہو گئیاں، ایک گروہ کہندا ہے کیونکہ دن دا آغاز ہو جاندا ہے، سورج نکل آندا ہے، والصلاۃ الوسطی پہلی نماز نماز ظہر، دوسری نماز عصر، ایک دن وچ 5 نمازاں، تیسری نماز مغرب۔ ایک گروہ دا خیال ہے پہلی نماز ظہر ہے اور درمیانی نماز مغرب ہے۔ دوسرے گروہ دا خیال ہے کہ معراج رات دے ٹائم ہوئی، نمازاں فرض رات دے وقت ہویاں نے اور رات دا آغاز مغرب تو ہوندا ہے۔ پہلی نماز مغرب، دوسری نماز عشاء اور تیسری یعنی درمیانی نماز وسطی نماز فجر ہے۔ تیسرے گروہ دا خیال ہے کہ نہیں جناب، پہلی نماز صبح دی نماز، جدو صبح طلوع صادق ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، پہلی نماز فجر دی نماز، دوسری نماز ظہر دی نماز، تیسری نماز عصر دی نماز، یہ ہوئی درمیانی نماز۔ 5 نمازاں دے وچوں درمیانی نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ایک دا خیال ہے کہ مغرب دی نماز، ایک گروہ دا خیال ہے کہ فجر دی نماز، تیسرے گروہ دا خیال ہے کہ عصر دی نماز۔ اختلاف ہو گیا، تنازع بڑھ گیا، کل سمجھ نہیں آ رہی۔ آخرکار سیدنا علی مرتضیٰ کو مسئلہ پیش ہویا، آپ نے فرمایا لوگوں علی مرتضیٰ تے اعلان کردہ بالشلوری ان کتاب اللہ، شلوری ان کتاب اللہ ہے، اور لوگوں اللہ کی کتاب دے بارے علی کو سوال کریا کرو، اللہ دی کتاب دے بارے میرے کو دین سکھیا کرو، اللہ دی کتاب دے بارے اشکالات کو دور کر لے، علی مرتضیٰ کو لایا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جاؤ دیکھو مصطفیٰ دے یاراں دے وچوں اگر وہ صحابی مل جائے جڑا غزوہ خندق دے اندر موجود ہے، امام کائنات کو اطلاع ملی ہے یا رسول اللہ قریش مکہ مدینہ پاک تے حملہ کرنا چاہتے ہیں، مکے دے لوگ مدینہ پاک تے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ مکے جو لشکر آ گیا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا او میرے صحابہ جاؤ مدینے دے باہر جا کے خندق بنا دے دو، خندق کھود دے دو تاکہ مدینے نو محفوظ کر لیا جائے، کوئی مدینے تے حملہ آور نہ ہو سکے۔ مومنہ بدیو غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خندق بناؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جاؤ پتہ کرو کہ صحابی مل جائے جڑا اس دن خندق کھود رہا ہے، جڑا میدان ہے اس جناب خندق دے میدان اندر موجود ہے، امام الانبیاء کے حکم دے خندق بنا رہا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا خندق بنا دیا، شروع ہوئے صحابہ، سارا دن گزر گیا، زور دے نماز گزر گئی، نہیں پتہ لگا کام کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ فکر نامے دشمن دے آندہ ڈارے نامے کہ پتہ نہیں دشمن کدھر پہنچ جائے۔ فرمایا زور دے نماز دا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ عصر دے نماز دا وقت گزردا جا رہا ہے۔ فرمایا مغرب دی نماز دا وقت قریب ہو گیا، سورج شروع ہو گیا ہے، آخری لمحات نے امام الانبیاء نو پتہ لگا ہے میرے نبی بڑے غصے دے اندر، میرے نبی بڑی ناراضگی دے اندر، اور اس موقع تے امام الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اور میرے دوستو بعض بندے کہہ دیتے ہیں نہیں جی بد دعا نہ کریا کرو، اور بعض دیاں کرتوتاں ایسیاں ہوندیاں نے، بعض بندیاں دے عمل ایسے ہوندے نے، بعض بندیاں دے کردار ایسے ہوندے نے، اور رحمت دے مستحق نہیں ہوندے، اللہ دے عذاب دے مستحق ہوندے نے۔ بعض بندے ایسے بھی نے جڑے دعاواں دے مستحق نہیں ہوندے، بد دعا دے مستحق دے حقدار نے۔ امام الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غصے وچ آ گئے کہ انہاں دی وجہ تو اج زور دے نماز رہ گئی ہے، انہاں ظالماں دی وجہ تو اج عصر دی نماز دا وقت جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ قبورہم، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما شغلونا عن
الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. آپ نے فرمایا اللہ انہاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے. فرمایا اللہ انہاں دے گھر جلا دے. اللہ انہاں دے گھر اگ لا دے. اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے. او ظالم لوگ جنہاں دی وجہ تو ساڈی نماز رہ گئی, جنہاں دی وجہ تو زور دا وقت گزر گیا, جنہاں دی وجہ تو اثر دا ٹائم ضائع ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا انہاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے, انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے. حدیث پاک دے لفظ نے وہی صلاۃ العصر, اے عصر دی نماز ہے. عرض کرن دا مقصد ہے جدوں اختلاف ہو جائے, جدوں جھگڑا ہو جائے, جدوں تنازع ہو جائے, اودوں رب دا قرآن سمجھ آندا ہے, میرا علی مرتضی سمجھ آندا ہے. ایک کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرا امام الانبیاء بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. آپ نے فرمایا صحابہ ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی. فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. فرمایا میرا زبیر جنتی ہے, میرا طلحہ جنتی ہے. فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے, میرا عمر جنتی ہے. فرمایا میرا عثمان جنتی ہے. وہ جدا نام لے کے جنت بشارت دے میرا مصطفیٰ. فرمایا میرا علی المرتضی جنتی ہے. حضرت علی جنتی نے کون علی المرتضی جدو ہجرت راہ کے, میں صرف اشارہ کرتا جاواں ہجرت راہ کے. فرمایا علی مرتضی مکے دے لوگ مینوں امین سمجھدے نے, انہاں دیاں امانتاں محمد کریم کول نے. اے علی انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے مدینہ پاک آ جاویں. کون علی المرتضی انہاں اعتماد میرے مصطفیٰ ہوے, میرے پیارے علی تے. حضرت زبیر نو بلایا, حضرت مقداد نو بلایا, حضرت ابو مرثد نو بلایا, میرے پیارے علی نو بلایا. فرمایا کہ میرے پیارے علی جاؤ زبیر نو نال لے جاؤ, جاؤ مقداد نو نال لے جاؤ, جاؤ ابو مرثد نو نال لے جاؤ. یا رسول اللہ لبیک, اسی حاضر, جان بھی حاضر تے مال بھی حاضر. سونیا محبوبہ حکم کی ہے, آرڈر کی ہے, جگہ کیڑی ہے, منزل کیڑی ہے, یا رسول اللہ کام کی ہے. فرمایا کہ علی جاؤ اپنے یاراں نو نال لے جاؤ, روضہ خاک مقام تے چلے جاؤ, اوتھے ایک عورت نال ملاقات ہوے گی. فرمایا وہ عورت رکا لے کے مکہ پاک جا رہی ہے, وہ عورت رکا لے کے فرمایا مکے تواڈے دشمناں کول جا رہی ہے, جاؤ علی اس عورت کو رکا لے کے آؤ. واقعہ مشہور ہے, میں صرف اشارہ کرنا چاہنا. حضرت علی جا رہے ہیں, جناب زبیر مقداد ابو مرثد جا رہے ہیں. جس جگہ دا میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ عورت نال ملاقات ہو گئی. آپ فرماتے نے بی بی تیرے کو رکا ہے, رکا ساڈے حوالے کر دے. عورت انکار کر رہی ہے, میرے کو رکا کوئی نہیں. جناب زبیر, جناب مقداد, جناب ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے کوشش کر رہی ہے, رکا نہیں مل رہا. آخر مایوس ہو گئے, دل میں خیال پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے اس عورت کا رکا نہ ہوئے. لیکن میرے علی فرما رہے بی بی تو غلط ہو سکتی ہے, میرا محمد غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بی بی تو جھوٹ بول رہی ہے, مینوں بھیجن والا صادق و امین ہے. بی بی تو جھوٹ بول رہی ہے, مینوں بھیجن والا رب دا حبیب ہے. بی بی تو غلط کہہ رہی ہے, میری ڈیوٹیاں لان والا رب دا نبی ہے. آپ نے فرمایا اٹھاؤ سیر, اٹھاؤ تاریخ. فرمایا بی بی میرے نبی بھیجیا ہے, وہی دی زبان والے بھیجیا ہے, میرے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے. بی بی رکا دے دے, لیکن مرتضی رکا لین تو بغیر نہیں جائے گا, کیونکہ میرے علی نے میرے اعتماد وینا, میرے نبی نے اعتماد کر کے علی نو بھیجیا ہے. فرمایا نبی نے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچاواں
گا. فرمایا بی بی رکا دے دے علی مرتضیٰ نو تیری جامع تلاشی بھی لینی پوے. فرمایا میں اس حد تک بھی چلا جاواں گا مگر جڑا حکم تے آرڈر میرے مصطفیٰ دیتا ہے او دے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئے گی. آ کر رکا مل گیا. عرض کرن دا مقصد ہے علی مرتضیٰ ہوئے میرا نبی تبوک تے جاوے مدینہ علی مصطفیٰ کے حوالے کر کے جائے. میرا نبی تبوک تے جائے مدینے دیاں جناب ڈیوٹیاں میرے علی نو دے کے جائے. میرا مصطفیٰ ہجرت تے جاوے اپنا بستر تے امانت علی مصطفیٰ دے سپرد کر کے جائے. یہ نا فاطمہ میرا علی ہے اج رکا لین واسطے بھیجیا ہے. میرے نبی نے علی مرتضیٰ نو بھیجیا ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی دے بارے ایک حدیث تے غور کرنا تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گلا کرن دا ارادہ رکھنا وا. حدیث مصطفیٰ تے غور کرنا. فرمایا اللہ یحبنی. حضرت علی اس حدیث دے راوی نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی فرماتے نے مومن آبادیوں ذرا گل تے غور کرنا. فرمایا میرے حبیب نے فرمایا رب دے نبی نے فرمایا کہ جڑا علی نال پیار کرے گا ایماندار ہے. علی نال پیار کرنے والا ایماندار ہے. میرے علی نال محبت کرنے والا ایماندار ہے. ایمان ویکھنا چاہتے ہو جڑا میرے علی نال عقیدت رکھے ایماندار ہے. فرمایا جڑا میرے علی نال پیار نہ کرے جڑا میرے علی نال بغض رکھے منافق بندہ ہے اور ظالم بولتا ہے. اندر صحابہ اختلاف ہویا صحابہ تنازع ہویا نعوذ باللہ فلاں بھی منافق فلاں بھی منافق. حدیث صحیح ہے میرے نبی نے فرمایا علی نال مومن پیار کرے گا علی نال مومن پیار کرے گا. اگلی حدیث سے بھی غور کرنا. اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا انصار نال پیار کرے گا ایماندار ہے. انصاریاں نال پیار فرمایا ایمان دی علامت ہے. انصاریاں نال پیار ایمان دی علامت ہے. جڑا انصاریاں نال فرمایا بغض رکھے وہ منافق ہوئے گا. یہ دا مقصد ہے نہیں میں یہ دا مقصد ہے جی میں علی نال پیار کر لیں یہ انصار نال پیار کر جی میں انصار نال پیار کر لیں یہ میں مہاجرین نال پیار کر. میں ایک جملے دے اندر گل سمجھاواں اور جی میں علی مرتضیٰ نال پیار کر لیں ایک ایک محمد دے یار نال پیار کر مصطفیٰ دے تابعدار نال پیار کر پھر تیرا ایمان قابل قبول ہوئے گا. کون علی مرتضیٰ حضرات میں جس طرح عرض کر رہا ہوں تفصیل دا وقت کوئی نہیں. یہ تو وہ علی ہے جڑا دلیر ہے. یہ وہ علی ہے جڑا بہادر علی ہے. یہ وہ علی ہے جڑا نڈر علی ہے. یہ وہ علی ہے جڑا رب دا شیر علی ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سے آپ آچے بیٹھے ہیں. یہ غزوہ خیبر مشہور بات ہے غزوہ خیبر. اور اس خیبر دے اندر کل کنے قلعے نے پتہ ہے کسی نے خیبر دے قلعے 10 خیبر دے قلعے ٹوٹل بولو تہاڈی تے پہلے ہی بس ایک خیبر دے قلعے نے 10 تے حضرت علی مرتضیٰ نے کنے قلعے فتح کیتے نے. فاتح خیبر 10 قلعے تے حضرت علی مرتضیٰ نے کنے قلعے فتح کیتے نے. ایک قلعہ ایک قلعے دا فاتح میرا ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی. جے ایمان ہے تے پھر پیار نال کہہ رضی اللہ تعالی. ایک قلعے دا فاتح عمر ایک قلعے دا فاتح زبیر بن عوام اور ایک قلعے دا فاتح محمد بن مسلمہ. ایک قلعے دا فاتح سعد بن عبادہ. ایک قلعے دا فاتح حضرت عبادہ. ایک قلعے دے فاتح خباب بن منذر. حضرات 10 قلعے 9 فتح ہو گئے. 9 قلعے فتح ہو گئے. آخری قلعہ گموش سارے یہودی اس قلعے سے پہنچ گئے. سارا سامان پہنچا دیتا. قلعہ بند ہو گیا. بات مختصر قلعہ فتح نہ ہویا. خیبر ایک علاقہ ہے ایک بستی ہے ایک شہر ہے.
محبوب دے صحابہ 9 قلعے فتح کیتے نے کہ 10واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. امام الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا. میں ترجمان کرا فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا, کل کا سورج طلوع ہوئے گا, اللہ فتح دے گا. فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا. لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. فرمایا کل میں چنڈا انہوں دیا گا, فتح مل جائے گی. یا رسول اللہ یہ دا مطلب ہے, یا رسول اللہ امتی پوچھ دائے یہ دا مطلب ہے جڑا کل قلعہ فتح کرے گا وہ مشکل کشا ہوئے گا. جڑا کل قلعہ فتح کرے گا نا وہ فرمایا تنگیاں دور کرنے والا ہوئے گا نا. فرمایا نہیں میرے نبی نے فرمایا انہوں چنڈا دیا گا, انہوں شپا سلار بناواں گا. یفتح اللہ علی یدیہ, یہ ہاتھ تے فتح ہوئے گی. فرمایا یہ فاتح ہوئے گا لیکن یفتح اللہ علی یدیہ. فرمایا فتح تے کرنے والا اے ہوئے گا, سبب اے بنے گا, مگر فتح میرا رب عطا کرے گا. فرمایا فتح کون دے گا؟ اللہ. یحب اللہ رسولہ و یحبہ اللہ رسولہ. فرمایا یہ نو اللہ دے نبی نال پیار ہوئے گا. فرمایا اللہ دے حبیب نال پیار, میرے رب نال پیار, اور یہ اللہ رسول بھی پیار کرے گا. یہ وقتی اعزاز ہے, موقع دی مناسبت نال رب العالمین دے نبی اعزاز دے رہے نے. حضرات عرض کرا اگلا دن ہو گیا, نماز فجر ادا ہو گئی, رات دا سناٹا ختم ہو گیا. ساری رات سے آپ سوچ کے گزاری, کئیاں سے آپیاں نو نیند نہیں آ رہی, رب کو دعا کر رہے وہ کل کا دن ہوئے, وہ خوش نصیب میں ہوا جنہوں رب دا نبی چندہ عطا کرے. اگلا دن ہو گیا, نماز ادا ہو گئی ہے. میرے نبی نے ویکھیا حضرت علی مرتضیٰ نظر نہیں آئے. فرمایا کتھے میرا پیارا علی ہے, اور میں تے یہ بھی پڑھیا ہے لکھن والے لکھیا ہے. میرے نبی جدو دیکھ رہے ہیں پاس آپا سر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہو رہے ہیں. نبی کی نگاہ پہ جائے, میں بہت ہی نگاہ میں چاہ جائے, ہو سکتا ہے سانوں مقام میں جائے. فرمایا کتھے میں میرا علی؟ فرمایا یا رسول اللہ علی بیمار لے, علی بیمار لے. حضرات ذرا غور کرنا, میں اللہ دیا حکمت تو صدقے قربان جاواں. جڑا مشکل کشا ہوئے وہ بیمار نہیں ہوندا, جڑا بیمار ہوئے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا, جڑا بیمار ہوئے وہ الہ نہیں ہوندا, جڑا الہ ہوئے وہ بیمار نہیں ہوندا. فرمایا رب کل فتح دے گا, سبب کون بنے گا؟ چنڈا میں دیاں گا. فرمایا کتھے وے میرا علی؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ بیمار ہے. حضرات کل مبشر بلایا گیا, علی دیاں اکھاں میں تکلیف ہے, لعاب لگایا گیا. میرے نبی لعاب لایا, اللہ نے علی نو تندرست فرما دیتا ہے. اللہ اللہ میرا رب پہلے سمجھا رہا ہے, وہ کہتے میرے علی نو میرے مقابلے تے کھڑا نہ کر دینا, علی نو مشکل کشا نہ سمجھ لینا, علی کو مدد نہ منگنا. رب العالمین فرما رہے ہیں میں پہلے ایک گل پیا سمجھا رہا ہے, اور جڑیاں اپنیاں اکھاں دی تکلیف دور نہ کر سکے وہ کسے دی تکلیف دور نہیں کر سکتا. جڑا اپنی بیماری دور نہ کر سکے فرمایا کسے نو شفا نہیں دے سکتا. فرمایا جڑا اپنی پریشانی دور نہ کر سکے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. عرض کرنا مومنوں مسلمانوں ذرا غور کرو, لعاب لگا, علی مرتضیٰ فرما دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی دے لعاب دیاں برکتاں انڈیاں نے مینوں انج لگے کدی علی نوں تکلیف ہوئی نہیں. میں ایک جملے چ پورا خاکہ پورا واقعہ تینوں سمجھانا ہے. حضرت علی نے مرد سامنے آندا ہے, دلیر بڑا ہے, بہادر بڑا ہے, یہودیاں دا بڑا چیمپئن ہے. آندا تینوں پتہ ہے میں کون ہاں, میرا نام مرحب ہے, میرے مقابلے تے آن تو پہلا سوچ لئی, غور کر لئی, اے دے ویر نوں پہلے علی مرتضیٰ قتل کر چکے نے. آندا تو مینوں نہیں جاندا, میری شہرت, میرا دبدبہ, میرا روب, میری قوت, میرے طاقت تینوں اندازہ نہیں. حضرت علی چونکہ قد دے اندر وہ دی نسبت تھوڑا جہا قد تھوڑا ہے لیکن عام بندیاں دے برابر ٹھیک ہے. فرمایا تو مینوں جاندا نہیں. حضرت علی آندے نے کون ہے؟ کہندا میں مرحب ہاں,
شیر اور حضرت علی مرتضیٰ انہوں پتہ ہی نہیں کنوں پہ للکارتا ہے کنوں پہ للکارتا ہے کہنے مقابلے تے پہ آؤں دے تینوں علی مرتضیٰ کی جرت تے بہادری دا علم ہی نہیں میرا علی تے ہوئے جیڑا علی دے مقابلے تے آیا ہے کدی واپس گیا جیڑا آیا ہے وہ صرف آیا ہے پھر گیا ہے تے جہنم گیا ہے اور کسے کہنے والے نے کیا ہے میں حضرت علی کی پوری زندگی دے واقعات تو ایک لفظ دے اندر دو جملیاں دے اندر سمونا چاہنا جیڑا بھی علی مرتضیٰ دے سامنے آؤں ہے ہتھاں چ ہاتھ پاؤں ہے انہوں ادھر ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ مقابلہ کے دے رہا تو علی سے لڑ سکے ہر بندہ جڑا میرے علی دے مقابلے دے آؤں ہے پیار نال کہ رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالیٰ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے تو علی سے لڑ سکے اور میرے علی دے مقابلے دے آن والیا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے تو شیطان کی لومڑی یہ خدا کا شیر ہے اور کہدے نال مقابلہ پیا کرنا ہے کنوں پیا للکارنا ہے کہدے مقابلے دے آنا ہے کہدے ہتھاں چ ہاتھ پا بیٹھا ہے کنوں للکار بیٹھا ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا فطور ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے تو شیطان کی لومڑی یہ خدا کا شیر ہے تے جڑا ہاتھ وچ ہاتھ پا لیندا ہے اونوں پتہ لگ جاندا ہے یہ شکست فاش وہ پہلے ہی من لیندہ ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے در قرار ہے کون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی فتح گیا اور اس میری گل میں سمجھانا چاہنا کون میرے علی نے اگر تصور کی دنیا کے اندر جڑا دھیان کرے خیال کرے اور میں دعا کرن لگا ہے جڑا میرے نال پیار کرے جڑا میرے نال محبت کرے جڑا میری گل تے غور کرے جڑا جناب محبت پیار نال بیٹھے جا میری دعا ہے کہ اللہ تینوں مدینے دی حاضری نصیب فرما دے یہ مدینہ پاک دے اندر میرے نبی چلے گئے نبی پاک دے صحابہ چلے گئے اے مہاجرین انصار نال ملاقات ہو گئی اور ذرا تیزی دے نال حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو بکر خارجہ تیرا بھائی ہے عمر دا ہے عتبان بن مالک نے بنایا عثمان دا بھائی اوس بن ثابت نے بنایا ابو عبیدہ دا بھائی سعد بن معاذ نے بنایا زبیر بن عوام دا بھائی سلام بن بخش بنایا مصعب بن عمیر دا بھائی ابو ایوب انصاری نے بنایا عمار بن یاسر داویر حذیفہ بن یمان نے بنایا ابو ذر غفاری داویر منذر بن منذر نے بنایا اور جناب سلمان دا بھائی جناب ابو درداء نے بنایا بلال حبشی دا بھائی ابو ریحہ نے بنایا ابو حذیفہ دا بھائی عباد بن بشر نے بنایا سعید بن زید دا بھائی ابی بن کعب نے بنایا فرمایا فلاں فلاں دا بھائی مواخات مدینہ بھائی بن دے گئے گھر مل دے گئے پنائی بنا دیتا جائیداد مل گئی بھائی بنا دیتا فرمایا باغ دے اندر بھی حصے دار تلواراں دے اندر بھی حصے دار شمالیاں دے اندر بھی حصے دار مومن آبادی اور بھائی بن گئے فرمایا مواخات مدینہ قائم ہو گئی علی مرتضیٰ بیٹھے نے حضرت علی بیٹھے نے ابو بکر دا بھائی بن گیا عمر دا بھائی بن گیا بلال دا بھائی بن گیا فلان دا بھائی بن گیا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ علی دا نام نہیں آیا، یا رسول اللہ علی دا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا علی پریشان نہ ہوئی، یا رسول اللہ ہر صحابی نو مکان ملیا، ہر صحابی نو باغ ملیا، جائیداد ملی، تلوار ملی، سواری ملی، چھوڑیا پریشان کیوں نہ ہوا؟ فرمایا علی پریشان کیوں ہونا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا علی بھائی چارہ قائم ہو گیا ہے، اتنا جو کوئی ایک مر جائے تعلق ختم ہو جائے گا، ایک فوت ہو جائے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اے میرے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے علی میں تینوں اس واسطے کسے دا ویر نہیں بنایا، علی آج بھی کل بھی، علی دنیا دے اندر قیامت دے دن، دنیا دے اندر آخرت دے اندر اللہ نے علی نو میرا بھائی بنا دیتا ہے۔ فرمایا علی تو میرا آج بھی ویر ہے، علی تو میرا کل بھی ویر ہے۔ آخری بات عرض کرا، آخری بات عرض کرا، ذرا توجہ فرما دیا جانا۔ ایک باری اپنے دل کو سوال کر، علی مرتضیٰ نال پیار ہے وے کہ نہیں، عقیدت ہے وے کہ نہیں، دل وچ احترام ہے وے کہ نہیں، دل وچ محبت ہے وے کہ نہیں، دل وچ مودت ہے وے کہ نہیں۔ اے فیصلہ کر لے، کون علی مرتضیٰ نے بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے ابو الحیات نے بلایا، فرمایا ابو الحیات میں تیری ایک ذمہ داری لانا چاہنا، تیری ڈیوٹی لگانا چاہنا، تیرے کام تے بھیجنا چاہنا وا۔ حضرت ابو الحیات فرماتے ہیں علی پیارے دسو نا کام کی ہے، علی پیارے ذمہ داری کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابو الحیات آج تیری ڈیوٹی علی کو نہ رہا ہے، آج تیری ڈیوٹی کو ہے جیڑی ڈیوٹی محمد مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ دی لگائی سی۔ فرمایا ایک وقت ایسا ہے مینوں میرے نبی نے بلایا ہے، جیڑا حکم مینوں دیتا ہے آج رب دے نبی والا حکم علی تینوں دے رہے علی جی کی حکم ہے۔ فرمایا اللہ تدع ترسالا، اللہ تدع ترسالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ آؤ ذرا ایک لمحے واسطے آج اپنا ڈرائنگ روم چیک کر، آج اپنی آرام گاہ چیک کر، گھر میں دکان میں فیکٹری میں اور تیری کارخانے دے اندر، تیرے دفتر دے اندر، تیرے مکان دے اندر کوئی تصویر تے نہیں، اور کوئی ایسا کیلنڈر تے نہیں جلے تے تصویر بنی ہے، اندر میرے بزرگاں دی تصویر ہے۔ حضرت علی فرماندے نے میرے نبی نے جیڑا مینوں حکم دیتا ہے میں تینوں حکم دینا، اللہ تدع تمثالا الا تمسته۔ فرمایا جے کوئی تصویر نظر آئے او دا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ جی علی مرتضیٰ نال پیار تے تصویراں دا خاتمہ کر، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے مزار اونچیاں اونچیاں پختہ قبراں بلڈنگاں بنا کے، فرمایا نانا، فرمایا ابو الحیات جاؤ دیکھو کہ کوئی قبر اچھی نظر آئے، حکمت وے جڑی قبر نمایاں ہوئے نہ پتہ لگتا ہے فلاں دی قبر ہے، عقیدت بڑھ جائے عقیدہ خراب ہو جاندہ ہے۔ فرمایا ابو الحیات جا کے قبراں برابر کر دے، نشان ختم کر دے، ایک جیسیاں قبراں ہو گیا پتہ نہیں لگے گا تیری قبر ہے۔ فرمایا تصویر بھی باقی نہ رہے، قبراں دے نشان بھی باقی نہ رہے، کیونکہ رب دا نبی بھی شرک تو نفرت کر دے، نبی دا دماد علی بھی شرک تو نفرت کر دائے۔ پھر مننا پہ گا علی نال پیار کرنے والا بھی بولو شرک کولوں نفرت
کر دے اللہ سوڑیا عقیدہ صحابہ والا نصیب فرمائے ربا سوڑیا ساری زندگی کتاب و سنت مطابق بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین